اللہ نے تو پہلے سے وعدہ لے لیا تھا، پہلے سے وعدہ لے لیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور ان کی شان کے ڈنکے بھی بجانا۔ جو ڈنکے نہیں بجائے گا، جو ان کی شان کے ڈنکے نہیں بجائے گا، وہ مجھ سے دھوکہ کرے گا، اللہ فرماتے میرے وعدے کو توڑے گا۔ تو گویا عقیدہ مقام مصطفیٰ کا آج اہل سنت کا نہیں، یہ عقیدہ جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا، جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے جو بات کی کہ ڈنکے بجانا اور ان کو بیان کیا گیا، کیا اس کا ثبوت آج بھی ملتا ہے بائبل میں؟ تو یہ آج کی بائبل کوٹ کر رہا ہوں کہ کیا ڈنکے بجانے۔ ہمارے لوگ عام طور پر برنباس کی جو گوسپل ہے اس کے حوالے دیتے ہیں، میں برنباس کے نہیں دے رہا، کیونکہ اس کو کرسچنز جو ہے وہ نہیں مانتے، مسیحی نہیں مانتے نا، ہم مانتے ہیں، تو جو وہ نہیں مانتے اس کا حوالہ دینے کا فائدہ نہیں۔ میں جو پریولنٹ جو اویلیبل بائبل ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس وقت جو ہر ایک کے ہاتھ میں، اس کا حوالہ دے رہا ہوں، برنباس کا نہیں۔ ڈنکے کس طرح عقیدے تھے، کس طرح عقیدے آقا علیہ السلام کی شان کے، اب وہ سنیے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں ہولی بائبل ہے اور اس کے اندر گوسپل ہے، انجیل مارک کی بائبل۔ اس میں پہلے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں John announced someone is coming soon who is greater than me, and so much greater that I am not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his sandals۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور ان کی شان اتنی بلند ہے کہ میں ان کا غلام بننے کے بھی قابل نہیں اور ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا بھی قابل نہیں، ان کے جوڑوں نالین کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں۔ یہ مارک اور اس کی جو ورس ہے وہ نمبر 3 ہے، ورس نمبر 1:7۔ اچھا، پھر وہ بیان کرتے ہیں بٹ سم ون از کمنگ سون ہو از گریٹر دین آئی ایم، سو مچ گریٹر دین آئی ایم ناٹ ایون ورتھی ٹو بی اے سلیو اینڈ انٹائی دا اسٹیپس آف ہز سینڈل۔ یہ لیوک اس کا حوالہ آیت ان کی 3 اور 3 کے بعد اس کا نمبر 15۔ اسی طرح یہ بیان ہو رہا ہے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں یو آلسو مسٹ بی ریڈی۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، یہ بائبل ہے یاد رکھ لیں، اور گوسپل اس کو ریڈ اینڈ بلیک کہتے ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں ان کے کلمات سرخ انک میں لکھے گئے ہیں، جو ان کے کلمات جو بقایا ہیں وہ بلیک میں ہیں، جہاں سرخ کلر ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ گوسپل۔ اچھا، گوسپل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ جو وعدے لیے گئے تھے لَتُبَيِّنُنَّهُ، اب وہ وعدے قرآن سے سن چکے، اب آج کی بائبل بیان کر رہی ہے، کہتے you also must be ready all the time for the son of man will come when least expected۔ اب بعض لوگ مراد لیتے ہیں چونکہ وہ احباب کے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف مین نہیں مانتے، ان کو تو سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ اگر وہ سن آف مین مان لیں تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا نا ان کا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یسوع مسیح کو سن آف مین نہیں مانتے، ان کو سن آف گاڈ۔ پوری گوسپل میں ہر جگہ ان کا ذکر سن آف گاڈ کا آتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، فرمایا فار دا سن آف مین ول کم وین لیسٹ ایکسپیکٹڈ، تیار رہو خدا کا بندہ آ رہا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کمنگ آف سن آف مین، اس کا ٹائٹل یہ ہے کمنگ آف سن آف مین۔ اور پھر یہی چیز پھر آپ کہتے ہیں اف یو لو می اوبے مائی کمانڈمنٹس اینڈ آئی ول آسک دا فادر اینڈ ہی ول گیو یو اندر ایڈوکیٹ ہو ول نیور لیو یو۔ اگر میرا کہنا مانو تو میں عرض کروں گا خدا میرے بعد ایک تمہیں نیا مددگار عطا کرے گا جو خدا کے حضور تمہاری وکالت اور شفاعت کرے گا، and he will never leave you، وہ خاتم النبیین ہوگا، قیامت تک انہی کی نبوت اور رسالت رہے گی، یہ ختم نبوت، he will never leave you، قیامت تک اسی کی نبوت اور رسالت رہے گی، and he is the Holy Spirit who leads into all truth۔ پھر بیان کرتے ہیں and remember my words are not my own، what I am telling you is from the Father who sent me۔ I am telling you these things now while I am still with you, but when the Father sends the advocate، میرے بعد جب اس نئے تمہاری وکالت و شفاعت کرنے والے کو بھیجے گا، as my representative
that is the Holy Spirit, he will teach you everything and will remind you of everything I have told you. मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै, जो कुछ हम पहले बयान कर गए वो उनकी तस्दीक कर देंगे. अब ये जो बात है ये है, एक बाइबल के अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं. यहाँ एडवोकेट का लफ्ज़ आया, ये बाइबल बड़ी मारूफ है, स्टैंडर्ड जो जेम्स वर्शन है, किंग जेम्स वर्शन, उसमें जो लफ्ज़ आया है वयादाउ अन्हुम इसरम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम, जो तुम्हें निजात दे देगा, तुम्हारी मदद करेगा. इसके अंदर वो बयान करते हैं कि वो देयर कमिथ and mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and untie. आगे कहते हैं कि वो जो आएंगे वो कंफर्टर होंगे, जो बोझ तुम पर लदे हुए होंगे उन बोझों को उतार देगा. ये जॉन वर्स 14 चैप्टर और वर्स 9, उसमें कहते हैं these things have I spoken unto you being yet present with you, but the comforter, तुम्हारे बोझ उतारने वाला, तुम्हारी जिंजीरों को तोड़ने वाला, तुम्हें आज़ादी दिलाने वाला, रहमत करने वाला, comforter which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said to you. उनको आका अलैहिस्सलाम को वर्ल्ड कंफर्टर यूज़ किया है. ये जो यादाउ अन्हुम इसरम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम, इस माना से तो गोया पहले अंबिया में भी यही सूरत थी कि अकीदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखने और हुजूर के डंके बजाने का था. अब जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि जब आका नहीं तशरीफ लाए थे, पहली उम्मतों का भी मोमिन होना उसकी शर्त थी कि मुस्तफ़ा के डंके बजाओ, मुस्तफ़ा पर ईमान लाओ, मुस्तफ़ा की गुलामी का पटा गले में डालो, मुस्तफ़ा की अजमत की मारिफत रखो. जब आका की आमद से पहले भी मेयार ईमान और मेयार अकीदा मुकाम मुस्तफ़ा था और शान मुस्तफ़ा थी, सो यही अकीदा क़यामत तक है. अब सुनिए, आज भी अकीदा उसी का सही है जिसे मुकाम मुस्तफ़ा की मारिफत सही है. आका अलैहिस्सलाम ने इस अकीदे को बरकरार रखा, इस अकीदे को बरकरार रखा. और किस तरह, ये मैं हदीस पाक अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से ये बात सुनने वाली. आपने सुन रखा है, यानी आका की आमद से पहले भी अकीदा मुकाम मुस्तफ़ा का और मरने के बाद भी अकीदा मुकाम मुस्तफ़ा का. तो हम जाते कहाँ हैं और कौन सा नुक्ता तलाश करते हैं एक होने का? अव्वल भी मुकाम मुस्तफ़ा, यही ईमान था, और मरने के बाद कब्रों में भी ईमान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, मारिफत मुकाम मुस्तफ़ा, यही ईमान होगा. अगर इस पर कोई कमी कजी और इफ्स और बट्स हैं तो पहले लोग भी धक्के मार के निकाल दिए गए दायरा ईमान से. आज के ज़माने भी लोगों को निकाल दिया जाएगा. न दुनिया में काम आएगा वो अकीदा, न कब्र और आखिरत में काम आएगा. अब आइए, आपने कुरान भी सुन लिया, बाइबल भी सुन ली, अब हदीस नबवी पर आ जाइए. आप सब ने सुन रखा है ना कि कब्र में 3 सवाल होंगे. बोलिए, सुन रखा है ना? आज आपको एक नई बात बताते हैं, उलमाए कराम को मालूम है, आपको बता रहे हैं. कब्र में 3 सवाल होंगे. ये हदीस बड़ी तवज्जो से सुने, ये अहले इल्म के लिए और अहले जो तालिबान इल्म हदीस हैं उनके लिए. हज़रत बरा बिन आज़िब, मैं 3-4 हदीसें बयान करूँगा. हज़रत बरा बिन आज़िब रावी हैं, और याद रख लें कि कब्र में 3 सवाल होंगे. क्या? मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है. दूसरा सवाल मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है. तीसरा सवाल मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मद, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा पाक देखेंगे कि इनके बारे में अकीदा क्या था. 3 बताए जाते हैं ना. मैं आपको वसूक के साथ कह रहा हूँ, तयक्कुन के साथ कह रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये 3 सवाल न बुखारी में है न मुस्लिम में है. ये 3 सवाल न सही बुखारी में है. सबसे बड़ी कुतुब हदीस की कौन सी हैं? बुखारी और मुस्लिम, दोनों में नहीं है. ये हैं हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं. ये अबू दाऊद में है और दीगर कुतुब में हैं, जो सही बुखारी मुस्लिम के बाद निचले दर्जे की किताबें उनके बाद. तो सुनन अबी दाऊद में है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है. उसमें फरमाया कि जब आप मैयत को दफना देते हैं और उसके बाद फिर फरिश्ते आते हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें बयान हो सकें. वो आके पूछते हैं, या हाज़ा मर रब्बुक, ए बोल तुम्हारा रब कौन है.
ما دینک تمہارا دین کیا ہے، وما نبیک اور تمہارا نبی کون ہے۔ پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث برا بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں، ان سے نچلے درجے کی کتب حدیث صحاح میں اور دیگر کتب میں ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو۔ اب آپ آ جائیے بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا۔ کیا بات؟ میں تینوں سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا، میں تینوں مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ تین سوال نہ صحیح بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہے، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں۔ امام بخاری نے تین سوالوں کی روایت نہیں بیان کی، امام مسلم نے تین سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں، بولیے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا۔ اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا، مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو۔ بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ تین سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنه اصحابہ انه ليسمع قرأ نعالهم اتاه ملکان یقعدانہ فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے۔ پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673، صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا، پھر ابو داود میں بھی ہے، نسائی میں بھی، احمد بن حنبل، ساری کتب صحاح میں یہ حدیث، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ۔ اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو۔ درست قاعدہ ہے نا، یہاں تطبیق ہے، آگے چلتے ہیں۔ مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں انہ لیسمع قرع نعالہم، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا۔ ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں، ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ۔ اور اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد۔ جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا، بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے۔ پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے۔ اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا۔ جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں، میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں، بڑے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو۔ آسانی کی۔ فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پرچہ بھی دے دیا، کویسچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی۔ اس ہستی کا نام محمد ہے، ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ۔ تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے۔ کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار، مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے،
ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں، اور کئی کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا۔ بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک نقطہ اور دیکھیے، وہاں سادہ سوال ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے، اس میں پوچھا ما کنت تقول، کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں۔ جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے، چونکہ شان آشکار ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا۔ فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول، جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا، جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا، جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا۔ یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا۔ ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے 2 فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے، پھر کیسے انکار کرو گے، پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے۔ فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے۔ بتا وہ زندگی بھر کیا کہتا، کیا کہا کرتا تھا، ما کنت تقول۔ تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جب حضور کی شانوں کا، آپ کے رخ و رخسار کا، میرے محبوب کے گھیسوؤں کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے مٹھن کا، میرے محبوب کے حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے۔ جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا، کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں ایسے 2-4 جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بول کیا کہا کرتا تھا؟ وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا۔ تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور باقیوں کو یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا۔ فرشتے کہیں گے چھوڑے باقی گلن اے دس اس سونے دے بارے کی آکھنا ہوں دنیا وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے، پہلے دس اس سونے دے بارے کی آکھنا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہی حضرت انس بن مالک، پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ روایت کرتی ہیں، پھر بخاری کتاب الوضو میں، اور پھر بخاری کتاب الجمعہ میں، پھر بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، اور مسلم باب الاقتداء بسنن رسول اللہ، مسلم کتاب الکسوف، اور پھر مالک کی موطا، سب کتب میں پھر متفق علیہ دوسری حدیث دے رہا ہوں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد اوحی الی، فرمایا یہ مسئلہ قیاس اور اجتہاد کا نہیں، مجھ پر وحی کی گئی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے، انکم تفتنون فی القبور، قبر میں تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ لوگوں آج کی کانفرنس کا مقصد، میرے جو خطاب کا موضوع یہ ہے، اس امتحان کی تیاری کر لو جو پوچھا جانے والا ہے۔
بوٹی نہیں چلے گی اس وقت. پاکستانی ہے نا بوٹیوں کے عادی. تیاری کر لو. فرمایا آقا علیہ السلام نے تو کیا ٹیسٹ ہوگا؟ ٹیسٹ سادہ ہوگا. فرمایا پوچھنے والے آئیں گے. یؤتی احدکم فیقال ما علمک بہذا الرجل. اور دسو کی کہندا سے تو اس محبوب دے بارے تیرا علم اور عقیدہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتا. ایک ہی سوال امام بخاری مسلم میں حضرت اسماء بنت ابی بکر. ہم تو جیتے حضور کے لیے ہیں, مرنا حضور کے لیے ہے, ہمارے حالات ہی یہی ہیں سارے. تو اسماء بنت ابی بکر کا بھی یہی روایت صحیح بخاری اور مسلم کی. آگے چلیے, یہ بھی متفق علیہ اور لفظ بخاری کے بیان کی ہے. پھر تیسری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ منکر نکیر آئیں گے, بٹھا کر فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل. دسو بھائیا اس ہستی دے بارے کی کہندا سا, کی تقریراں کردا سا. ایک ایک لفظ تقریروں کا ریکارڈ ہو رہا ہے, پکڑ لیا جائے گا کیا کہا کرتا تھا. پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ روایت بڑا عجیب جملہ ہے. وہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ, دونوں کی اکٹھی روایت ہے. یہ مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں یہ بھی حدیث صحیح ہے. فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اما فتنۃ القبر, بڑے توجہ طلب لفظ ہے. فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون. آقا نے خود فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون, صرف میری ذات اور میری شان کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا. اب یہ نص سری آ گئی. وعنی تسألون, اور آقا نے فرمایا میرے بارے میں پوچھا جائے گا. آقا نے خود قصہ ہی تمام کر دیا, میرے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ثم یقال له فیما کنت, اب آگے میں اس کی تعبیر میں آ جاؤں گا. یہ سب وہ احادیث ہیں, اور وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابو داؤد اور نچلے درجے کی کتابوں میں 3 سوال آئے ہیں, بخاری مسلم میں کہیں 3 سوال نہیں آئے. اب تطبیق کی طرف آتے ہیں تو 3 ہی سوال ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کیا امام بخاری مسلم کو روایت نہیں ملی؟ وہ درجہ صحت میں نہیں ہے, قبول نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے اس کو؟ کوئی جواب ہے؟ 2 تطبیقات ہو سکتی ہیں, صرف تطبیقین. 3 سوال حق ہیں اور 1 سوال بھی حق ہے بخاری مسلم کا. تطبیق یہ ہے, 2 میں سے جو چاہیں اپنا لیں. آپ کو آپشن دیتا ہوں, میرا کوئی جھگڑا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ تطبیق پوری امت کی ہو جائے, نقطے پر اکٹھے ہو جائیں, جھگڑے ختم ہو, تفرقہ ختم ہو, امت وحدت پہ آ جائے. مگر وحدت کی کوئی بنیاد بھی تو ہو. وہ بنیاد عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. اچھا, تطبیق کی طرف آ رہا ہوں, اور تطبیق وہ دیتا ہوں جو پھر آگے حدیث سے مل جائے گی. ایک تطبیق تو یہ ہو سکتی ہے, یہ جواب محدثین نے دیا کہ یہ جواب قبول کیا جائے کہ سوال تو 3 ہوں گے, مگر بخاری مسلم نے 1 کیوں بیان کیا صرف؟ وہ یہ ہے کہ سوال 3 ہوں گے, پہلے 2 سوال آپشنل ہوں گے اور تیسرا کمپلسری ہوگا. کیا تطبیق ہے؟ ایک تطبیق یہ ہے, یاد رکھ لیں, اگر من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے, جواب آ گیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا, اور جواب نہ آیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا. یہ طے ہے, اس پر کوئی اختلاف نہیں. سن لیں, کوئی اختلاف نہیں. جواب نہ آیا تو مسئلہ نہیں کہ اب کام تمام, اس کو پہلے ہی جواب نہیں آیا لہذا فرشتوں کو اٹھاؤ, گرز مارو, اس کو عذاب دو. نہیں, اگر نہیں آیا کہ میرا رب کون ہے, اس کو دوسرے سوال کا موقع دیا جائے گا. دوسرے سوال تیرا دین کیا ہے, جواب آ گیا تب بھی, نہ آیا تب بھی. اگر نہیں آیا جواب تب بھی فیصلہ نہیں ہوگا عذاب و ثواب کا, پھر اگلے سوال کا موقع دیا جائے گا. جب جن سوالوں کا جواب نہ آئے تب بھی اگلے سوال کا موقع دیا جائے, اس کو آپشنل کہتے ہیں کہ آگے بھی گنجائش ہے, چلو نظر انداز کر دیتے. دوسرا جواب نہیں آیا, چلو پھر تیسرا کر لو. دونوں کا جواب نہ آئے تو پھر بھی پوچھا جائے گا آگے. اور تیسرا سوال رکھا, بتاؤ میرے محبوب کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. اگر یہ جواب نہ آئے تو اس کے بعد کوئی چوتھا سوال نہیں. اس کے بعد فرمایا پکڑ لو اس بے ایمان کو, پکڑ لو اس دیوس کو جو دین اسلام کا نام لیتا ہے, کلمہ پڑھتا تھا اور میرے مصطفیٰ کی شان نہیں پہچانتا. کوڑے مارو, گرز مارو, کھڑکی کھل جائے گی اور اس کا ٹھکانہ قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا. تو یہ تیسرا فائنل کمپلسری سوال ہے
کہ اگر دو میں کمی رہ گئی پھر بھی چھوڑ دیں گے، اگر محبوب کی پہچان کر لو درگزر کر دیا جائے گا۔ فائنل ججمنٹ ڈیسیجن تیسرے سوال پر ہوگا، اور اگر پہچان لے تو اسی وقت قبر کھل جائے گی، جنت بن جائے گی، اور اللہ پاک ادھر جنت دکھائے گا ادھر دوزخ۔ یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا دوزخ اگر میں ہمارے مصطفیٰ کی شان کو نہ پہچانتے۔ یہ حضور کی معرفت نے تمہاری دوزخ کے ٹھکانے کو بدل کر جنت بنا دیا ہے۔ اور جس کے نام سے دوزخ جنت میں بدل جائے اسی سے کم تعلق رکھنا، اسی کی شان کے ذکر پہ چین بجبی ہونا، بھاڑ میں جائیں سب عقیدے، اگر مصطفیٰ کی شان پر عقیدہ صحیح نہیں ہے کوئی شے قبول نہیں۔ تو ایک تو تطبیق یہ ہے کہ پہلے دو آپشنل، فائنل فیصلہ تیسرے سوال پر، اور وہ حضور کی شان۔ ایک تطبیق اور ہے، میری طبیعت اس دوسری تطبیق کی طرف راجی ہے جو اب بتا رہا ہوں، میری طبیعت اس دوسری تطبیق کی طرف مائل ہے اور میں قبول کرتا ہوں جو اب بتا رہا ہوں، اور اس کی سند مجھے حدیث سے ملتی، اس کی سند حدیث سے ملتی ہے۔ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لفظ اما فتنۃ القبر فبی تفتنون وعنی تسألون، میرے بارے میں سوال ہوگا، میرے بارے میں امتحان ہوگا۔ ثم یقال فیما کنت، اب وہ جواب یہ ہے جو دوسری تطبیق بتا رہا ہوں، جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، یہ اس کے مسلمان ہونے کی پہچان کے لیے نہیں۔ اب میری گفتگو کے ابتدائی حصے کی طرف پلٹ جائیے، جب میں نے کہا تھا مابہل اشتراک کیا ہیں اور عقیدے میں مابہل امتیاز کیا، اس طرف پلٹ جائیے۔ یہ جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ بالکل دہریہ ہے، کافر مشرک ہے، لات و منات کو پوچھتا ہے، برہمن کو مانتا ہے، کرشن مہاراج کو مانتا ہے، یا کسی خدا کو مانتا ہے، یا آگ کو، اگنی کو، اور سورج کو، چاند ستارے، کس کو مانتا ہے خدا؟ تو پہلا سوال یہ تعین کرنے کے لیے ہوگا کہ خدا کو مانتا بھی ہے یا نہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ الہامی مذاہب سے ہے یا غیر الہامی مذاہب سے ہے۔ پہلا سوال پہلی تقسیم کے لیے ہوگا۔ اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، تو اللہ کو ماننے والے یہودی بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے مسیحی بھی ہیں۔ اس نے جواب دے دیا میں اللہ کو مانتا ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ تو اب دوسری تطبیق بتا رہا ہوں۔ پھر دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ اگر اللہ کو مانتا ہے تو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کو سمجھ گیا نا؟ اب اس کی تمیز وہ جو میں نے مابہل امتیاز بات بتائی تھی کہ فیصلہ امتیاز کس پر ہے، کہ وہ تو تینوں مذہب مانتے ہیں خدا کو۔ تو اب دوسرا سوال اس لیے کیا کہ پھر یہ تعین ہو جائے کہ یہ یہودی ہے یا مسیحی عیسائی ہے یا مسلمان ہے۔ ما دینوں کا 10 تیرا دین کیے، 2 + 2 4 ہو جائے گا نا کھڑا، کہ اگر دین اسلام کہے دینی الاسلام تو یہودیت کا خیال بھی گیا اور عیسائیت کا امکان بھی گیا، اب یہ مسلمان رہ گیا۔ پہلے 2 سوال کھنگالنے کے لیے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہے کیا، کافر ہے، سکھ ہے، آتش پرست ہے، دہریہ ہے، کیا ہے؟ پتہ چل گیا کہ نہیں رب کو ماننے والا ہے، تو پھر یہودی ہے، مسیحی ہے، مسلمان ہے۔ جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو سارے امکانات گئے، اب رہ گیا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو جب پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے صرف ایک ہی سوال ہے۔ جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو فرمایا یہ مسلمان ہے، مسلمان کے لیے اور کوئی سوال نہیں، فقط مقام مصطفیٰ کا سوال۔ مسلمانوں اگر یہ بتا لیا قبر میں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو یہ جواب تمہیں سکھ، آتش پرست، ہندو، دہریہ وغیرہ سے نجات دے کر یہودی، عیسائی یا مسلمان اس زمرے میں لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اور اگر پھر بتا دیا میرا دین اسلام ہے تو یہودیت اور عیسائیت کو ختم، پھر تمہیں مسلمانوں میں شمار کر کے سوال ہوگا۔ اور مسلمان اب جنت کے لائق ہے یا دوزخ کے، اس فیصلے کے لیے ایک ہی سوال ہوگا۔ اور 10 ساڑھے سونے دے بارے تیرا کیا، اگر تو مسلمان ہے تو ایک ہی بتا، مقام مصطفیٰ کو کیا مانتا تھا، کیا لکھتا تھا، مانتا تھا ہمارے جیسے یا کوئی نہیں سونے ورگا، کیا کہتا تھا، بے بس مانتا تھا، بے کس مانتا تھا، یا مختار کل مانتا تھا، صرف بشریت میں کھسا رہتا تھا
اور پریشان رہتا تھا یا اس سے آگے بھی کچھ نظر آتا تھا مصطفیٰ کی شان کا، نورانیت کو؟ میرے محبوب کی شان کیا مانتا تھا؟ کہ علم تھا نہیں تھا، اسی گورکھ دھندے میں رہتا تھا، یا ساری کائنات ما کان و ما یکون کے علم محبوب کے قدموں میں تھے؟ کیا بیان کرتا تھا شان میرے مصطفیٰ کی؟ جب ان کی ولادت کا دن آتا تھا تو منہ گھسیڑ کے بیٹھ جاتا تھا مروڑ کر، یا چہرہ کھل اٹھتا تھا آج میرے مصطفیٰ کے میلاد کا دن ہے؟ تمہارے بیٹے کی ولادت کا دن آئے تو خوشیاں مناتے تھے، جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا تھا تیرے چراغ بجھ جاتے تھے یا چراغا ہوتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، ساری زندگی مصطفیٰ کے ترانے گانے میں گزری ہے یا تنقید کرنے میں گزری ہے؟ عمر بھر مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے میں گزری ہے یا بخیلی اور کنجوسی کرنے میں گزری ہے؟ فرمایا جب یہ طے ہو گیا کہ مسلمان ہے تو فرشتوں، جب مسلمان کا پتہ چل جائے کہ یہ میت مسلمان کی ہے، اور کچھ نہ پوچھو، فقط مقام مصطفیٰ کا پوچھو، بس کیا عقیدہ، اور وہ بھی پوچھو کیا کہا کرتا تھا۔ یہ تطبیق سمجھ لی آپ نے؟ اب اس تطبیق کی تائید حدیث پاک سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، واسنادہ صحیح، حدیث کے اسناد صحیح ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، میرے بارے میں امتحان ہوگا، آقا نے فرمایا، اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسلوب جو علم معنی کو، بیان کو، بلاغت کو جانتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یوں نہیں فرمایا وَتُسْأَلُونَ عَنِّي وَتُفْتَنُونَ بِي، نہیں فرمایا۔ جب فَبِي تُفْتَنُونَ اور انی تسألون فرما دیا تو یہ بھی ایک حاصل کا فائدہ دیتا ہے کہ قبر کا فیصلہ جنت دوزخ کا صرف میری شان بتانے پر ہوگا، صرف میری شان بتانے پر ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ثم یقال، پھر کہا جائے گا فیما کنت، میں نے بتایا نا کہ پہلے سوال ہوں گے تعین کرنے کے لیے کہ ہے کون، کیڑا ہے، کیے، پہلے دو سوال اس تعین کے لیے، جب تعین ہو جائے گا مسلمان ہے بس پھر اس کے لیے ایک ہی سوال۔ تو آقا نے فرمایا پوچھ فیما کنتا، انہوں پوچھو سب تو پہلے بھی کیڑے مذہب نالے دا تعلق ہے، یہ ہے کی؟ فیقول فی الاسلام، جب وہ بتا دے گا کہ یہ دین اسلام میں سے ہے، فی الاسلام، فیما کنتا، کس مذہب سے ہے، تو ثابت ہو گیا کہ پہلے سوال اس کے مذہب کے تعین کے لیے ہے، اور جب تعین ہو جائے گا فیقول فی الاسلام کہ دین اسلام میں سے ہے، مسلمان ہے، تو اس کو کہا جائے گا اچھا اگر تو مسلمان ہے فیقال له ما ھذا الرجل، اب بتاؤ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ مسلمان کے لیے ایک ہی سوال ہے۔ تو امام بخاری نے جو ایک سوال لیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے لیا کہ مسلمانوں اپنی تیاری کر لو، جب تمہارا مسلمان ہونے کا تعین ہو جائے گا تو بات ایک ہی پوچھی جائے گی، نہ دائیں کی نہ بائیں کی، صرف مقام مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا۔ لہٰذا آج حضور کی معرفت پیدا کر لو، آقا علیہ السلام کی یار، تو پھر وہ جواب دے گا کہ یہ محمد رسول اللہ اور ساری حدیث جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو یہ دوسری تعبیر ہے جس کی تائید، دوسری اس کی تطبیق جس کی تائید خود حدیث نبوی سے، آقا علیہ السلام کے اپنے الفاظ مبارکہ سے ہوتی ہے۔